السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں اس نبی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جس کی زندگی ساری کے ساری امتحانات میں گزاری گئی ہے، جن کی زندگی کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر تفسیر کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جن کے بچپن ہی سے ان کے امتحانات چالو ہو گئے، اور جس گھر کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے اس گھر کے اندر بتوں کا اڈا بنا ہوا تھا، بت بنائے جاتے تھے اور ان کو فروخت کیا جاتا تھا، لیکن یہ بات ان کے بچپن ہی میں سمجھ میں نہیں آئی کہ جن چیزوں کو بنایا جاتا ہے انہی کو پوجا جائے، انہی کو معبود مانا جائے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں، دل و دماغ کے اندر نہیں آئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے۔ قرآن کریم نے اس قصے کو بھی، دل کے اس حال کو بھی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فکر کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے، کبھی ستاروں میں غور و فکر کرتے کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب ستارے چھپ گئے اور چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو چھپ جائے اور گم ہو جائے۔ جب چاند کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ بڑی روشنی دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے میرا خدا ہو جائے، لیکن جب چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، جب چاند گم ہو گیا، چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی، اگر اے اللہ تو نے میری رہنمائی نہیں کری تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اگلے آیت کے اندر انہوں نے پھر غور و فکر کرا کہ سورج بہت بڑی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خدا ہو، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، بے نور ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا نہیں ہو سکتا سورج بھی۔ محترم سامعین و ناظرین، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ محترم سامعین و ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے کہ بت پرست تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی قوم کے اندر ایک میلہ ٹھیلا تھا، سارے قوم کے لوگ اس میلے ٹھیلے میں گئے۔ ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا۔ جب زیادہ زوری کرنے لگے، ان سے معذرت کر دی، انا سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ گاؤں ہی کے بستی کے اندر ٹھہر گئے، لیکن انہوں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور بت خانے کے اندر گئے اور تمام بتوں کو جو ہے کہ توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس پہ کڑہاڑا ٹانگ دیا۔ جب گاؤں کے لوگ وہاں سے آئے، میلے میں سے عید منا کر آئے، خوشیاں منا کر آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت خانے کے اندر تو تمام چیزیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، تمام بت، ہمارے معبود جو ہے کہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا پیر کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، اور بڑے بت کے اوپر جو ہے کہ کڑاڑا رکھ دیا۔
محترم سامعین و ناظرین، یہ بہادری تھی اور اللہ کی توحید کے ساتھ یہ محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابھی بچپن ہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کارنامہ کیا۔ جب قوم آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ تو چند لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو ہماری بتوں کی مذمت کرتا ہے، ہماری بتوں کی برائیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے یہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ جب لوگوں نے جو ہے کہ نام بتایا کہ وہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دل کی کھڑکی کھولنے کے لیے یہ کہا کہ آپ اپنے بڑے بت سے یا اپنے بڑے معبود سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بولتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایسا معبود کیا کام کا جو بولتا نہ ہو، کھاتا نہ ہو، نہ نقصان کا مالک ہو، نہ نفع کا مالک ہو۔ لوگ بھڑک اٹھے اور بادشاہ وقت کے پاس چلے گئے نمرود کے بعد۔ نمرود نے جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اپنے معبود کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ان کی مدد کرنا چاہتے ہو، ان کی نصرت کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ابراہیم کو در بدر کر دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ خلیل اللہ تھے۔ نمرود نے جب آگ کا حکم دیا تو کئی دن تک جو ہے کہ آگ کو سلگایا اور ایسی آگ جلائی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کر راغ ہو جاتا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کے اندر خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالنے کا ارادہ کیا اور ڈالا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ان کے جسم میں سے کپڑے اتارے گئے اور ان کو پھر آگ کے اندر پھینک دیا گیا گوفن کے ذریعے سے۔ ادھر آسمان بھی چیخ اٹھا اور جو ہے کہ پہاڑ بھی چیخ اٹھے، زمین بھی چیخ اٹھی، فرشتے بھی چیخ اٹھے، ہر چیز ہر مخلوق کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ یا اللہ تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ پانی کا فرشتہ آ گیا، بارش کا فرشتہ آ گیا کہ اے ابراہیم، اے خلیل، آپ حکم دیجئے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ، میرے محترم سامعین و ناظرین، ویسے ہی خلیل نہیں بن گئے تھے، ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ پر بہت تھا۔ تو ان تمام مخلوق سے کہہ دیا، جبرائیل علیہ السلام سے کہہ دی، پانی کے فرشتے سے کہہ دیا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس خدا کو معلوم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے، اس خدا کو سب معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کہ آگ کو حکم دیا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ آپ دیکھیے کتنی بہترین آیت ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ہو جائے ابراہیم پر۔ آپ اس کے اندر دیکھیے کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جس سے میرے محبوب میرے خلیل کو جو ہے کہ تکلیف پہنچے، اور اتنی جو ہے کہ گرم بھی نہ رہے جس کی وجہ سے تکلیف پہنچے، بلکہ ایئر کنڈیشن بن جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو جو ہے کہ گل و گلزار بنا دیا، پھول بنا دیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ بالکل کھرے اترے۔ محترم سامعین و ناظرین، جو بھی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت تک اس طریقے سے مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہر کام میں اس کی نصرت اور مدد ایسی ہی فرماتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔